بھائی، میں اور علی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، بوقت تمام اس نے کہہ ڈالا۔ کیا یہ بات اس نے تم سے خود کہی ہے؟ نہیں، لیکن ویکن کچھ نہیں۔ ایک انسان تم سے ایسی کوئی بات تک نہیں کی اور تم خود ہی یہ سب فرض کر کے اس سے ملنے چلی گئی۔ وہ شخص انتہائی برے کماش کا آدمی ہے۔ سوسائٹی میں اس کی کیا ریپوٹیشن ہے، اندازہ بھی نہیں تمہیں۔ تم اس کی بظاہری جاہ و جلال کا شکار ہو رہی ہو۔ بس، وہ ایک بہت اچھا انسان ہے۔ رمشا نے دفاع کرنا چاہا۔ ایسا اس نے کہا۔ ہادی تنزیہ گویا ہوا۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم اسے بھول جاؤ۔ سمجھو اس دنیا میں علی نامی کسی وجود کا شائبہ تک نہیں۔ ہادی نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ آئی ایم سوری بھائی، پر اب یہ ممکن نہیں، کہہ کر رمشا تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ہادی اس کی ضد اور ہٹ دھرمی پر حیران رہ گیا۔ انشا اب تک کالج سے نہیں آئی۔ ضروا کا لایا ایک گلاس ٹھنڈا پانی پینے کے بعد اس نے پوچھا۔ جواب میں ضروا نے بڑی معصومیت سے اسے ایک سفید چھوٹی سی چٹ تھما دی۔ ہادی بھائی، آئی ایم سوری، مگر ایک عام سی زندگی گزارتے ہوئے اب گھٹن سی ہونے لگی ہے اور کھلی فضا میں سانس لینے کا فیصلہ میرا اپنا ہے۔ میں آپ کی مرضی کے خلاف بھی جا رہی ہوں۔ 3 دن بعد ملاقات ہوگی۔ آپ کو خفا ہونے کا پورا حق ہے۔ مختصر سی عبارت پڑھ کر ہادی کے دل کو دھکا سا لگا۔ اس نے کبھی اپنی بہنوں کے خیال میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی تھی، پھر آخر کب یہ گھر اس کی بہنوں کے لیے گھٹن کا باعث بننے لگا؟ کب؟ اسے تو اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ گہری نیند میں سو رہے تھے کہ گیٹ کی جانب ہوئی کھٹر پٹر کی آواز پر ہادی کی آنکھ کھل گئی۔ ابھی وہ اٹھ کر دبے پاؤں چلتا ہوا اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ دھاڑ سے دروازہ کھول کر 2 نقاب پوش اندر داخل ہوئے۔ ہادی نے بھی احتیاطاً پستول نشانے پر رکھا ہوا تھا۔ خبردار، آگے مت بڑھنا۔ گولی چلانے سے پہلے ہادی نے انہیں وارننگ دی۔ اس ہنگامے کے پیش نظر ضروا کی آنکھ کھل چکی تھی۔ ایک دوسرے پر بندوقیں تانے ہادی اور نامعلوم افراد، کمرے کا منظر بے حد دہشت ناک تھا۔ ضروا خوف سے لرزتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، ساتھ ہی ایک ہاتھ دیوار پر لگے سوئچ بورڈ پر دے مارا، جس سے کمرے کی تمام لائٹس آن ہوتی منظر کو مزید واضح کر گئیں۔ اپنے ہتھیار پھینک کر خود کو میرے حوالے کر دو۔ ہادی نے مفاہمت آمیزی سے کام لینا چاہا۔ وہ ضروا کے سامنے خون کی ہولی کھیلنے سے گریز کرنا چاہتا تھا۔ کیوں ایس پی، مقابلے کی ہمت نہیں ہے؟ تھانے میں تو بڑا شیر بنتا ہے، اور بیوی ہے تیری، بڑی توپ چیز ہے۔ ایک لمبے چوڑے وجود والا آدمی بے ہنگم طریقے سے ہنسا۔ بکواس بند کرو۔ خبردار میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا، یہیں زمین میں ہی گاڑ دوں گا۔ آخری مرتبہ وارننگ دے رہا ہوں، جن بھی ناپاک ارادوں کے تحت یہاں آئے ہو، انہیں بھول کر فوراً یہاں سے غائب ہو جاؤ، ورنہ کیا ایس پی، کیا کر لے گا تو؟ تیری بیوی میرے نشانے پر ہے، پستول کے بھی اور آنکھوں کے بھی۔ وہی شخص ایک بار پھر واہیات طریقے سے کہہ کر ہنسا۔ دوسرے شخص خاموشی سے اس کی تقلید میں کھڑا ہادی پر نشانہ باندھے ہوئے تھا، اور اس کا پہلا ساتھی بندوق کا رخ ضروا کی جانب کیے آگے بڑھا، لیکن عین اسی لمحے ہادی ضروا کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ پہلی گولی اس کے دوسرے ساتھی کی پسٹل سے چلی اور ہادی کا شانہ چھلی کر گئی۔ ہادی،
ذروہ کی چیخ بلند ہوئی، وہ کرہ کر رہ گیا۔ سارا ہنگامہ رمشا کے کانوں تک پہنچ چکا تھا، لیکن وہ اپنا کمرہ لاک کیے پریشانی سے ڈوبتے دل کو تھامتی دعائیں مانگنے لگی۔ ایسے موقعوں کے لیے ہادی نے انہیں خاص طور پر بریفنگ دے رکھی تھی، کچھ بھی ہو جائے انہیں کمرے سے باہر نہیں نکلنا۔ کئی گولیوں کی آوازیں اس کے کمرے تک آئیں۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھے خدا کے ناموں کا ورد کر رہی تھی۔ جب شور تھم گیا تو بڑی مشکل سے ہمت مجتمع کرتے ہوئے باہر نکلی۔ ہادی اپنے کمرے کے صوفے پر بیٹھا نظر آیا، جبکہ اس کے بازو سے نکلتے خون پر ذروہ کس کے دوپٹہ باندھ رہی تھی۔ بھائی کیسے ہیں آپ؟ وہ بے چینی سے اس کی جانب بڑھی۔ گھبراؤ مت، بس ایک گولی چھو کر گزری ہے، معمولی سا زخم ہے، البتہ دشمنوں کا حال برا ہے۔ اس وقت تو وہ فرار ہو گئے ہیں، مگر میں نے تھانے میں کال کر دی ہے، جلد پکڑے جائیں گے۔ ہادی نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ جسے آپ معمولی سا زخم کہہ رہے ہیں، اس سے کتنا خون نکل رہا ہے؟ جلدی ہاسپٹل چلیں۔ رمشا کو اس کی حالت پر رہ رہ کر ہول اٹھنے لگے، جبکہ ذروہ ایک لفظ نہ بولی، بس اس کے زخمی بازو کو دیکھ کر آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ اوہ ہو بھائی، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کس بات کا سوگ منا رہی ہو؟ زندہ سلامت تمہارے سامنے ہوں، ایسی چھوٹی موٹی چوٹیں تو لگتی رہتی ہیں۔ اچھا چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، وہ ان دونوں کو ہی پچکارتے ہوئے بولا، جیسے روتے بلکتے بچے کو چپ کرانے کے لیے کوئی لالچ دیا جا رہا ہو۔ گاڑی میں ڈرائیو کروں گی۔ ذروہ نے پہلی بار لب کشائی کی۔ بندہ ناچیز کو ہر حکم منظور ہے، وہ فرما برداری سے گویا ہوا۔ ڈاکٹر نے زخم صاف کر کے اچھی طرح مرہم پٹی وغیرہ کر دی اور ساتھ ہی پین کلر بھی دے دی۔ ڈاکٹر کی آرام کرنے کی خصوصی تاکید پر ہادی سو گیا۔ شام ڈھلے جب اس کی آنکھ کھلی تو ذروہ کو اسی حالت میں اپنے قریب پلنگ پر بیٹھے پایا جس حالت میں سونے سے پہلے دیکھا تھا۔ اس نے بغور دیکھا، وہ بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی۔ ہادی نے بڑی سنجیدگی سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کے سادہ سے چہرے پر معصومیت بکھری ہوئی تھی۔ ہادی کو اس سے جتنے بھی خطرات لاحق تھے وہ گزرے دنوں میں دور ہو گئے تھے۔ وہ یقیناً اپنی ماں سے بالکل مختلف ثابت ہوئی تھی۔ اس سے ہوئی پہلی ملاقات سے لے اب تک کے تمام مناظر کسی فلم کی طرح ہادی کے ذہن کی اسکرین پر چلنے لگے۔ اس کے چہرے پر رنگین سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ پلنگ پر چت لیٹا تھا، کروٹ بدلنے کو ذرا سی جنبش کی تو ذروہ آہٹ محسوس کر کے کس مسائی اور پھر نیند میں ہی اس کے برابر سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ اس طرح کہ سر اس کے شانے پر ٹکا کر ایک ہاتھ اس کے سینے پر دھر لیا۔ غالباً اس لمحے اسے اپنے کسی کشن تکیے کا گمان گزرا۔ ہادی اسے دیکھتے ہوئے اس کی اس حرکت پر محفوظ ہوا۔ چند لمحے گزرنے پر ذروہ کو کسی کی سانسوں کی گرمائش محسوس ہوئی تو حواسوں میں لوٹتے ہوئے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ نائٹ بلب کی روشنی میں نظریں سیدھی چھت سے ٹکرائیں۔ ہادی کے قریب اپنی موجودگی کا احساس ہوتے ہی وہ کرنٹ کھا کر اٹھی، مگر ہادی نے اس کی کلائی تھامتے ہوئے اسے واپس اپنے پہلو میں گرا لیا۔ ایسی سنگین غلطیاں ہرگز قابل معافی نہیں ہوتی۔ اس کی بھاری جذبات سے مخمور آواز نے ذروہ کو تو پتھر کی مورت بنا دیا۔ اس کی جسارتوں پر اس نے قطعی خود کو مزاحمت کے قابل نہ پایا۔ یہ قابلیت تو اس کی جدائی کے خوف نے بہت عرصہ قبل ہی چھین لی تھی۔ اتنی آسانی سے وہ شخص اس کے دل اور زندگی میں گھر کر گیا۔
وہ اب تک بے یقینی کا شکار تھی۔ محبت کے الگ ہی رنگوں میں بھیگ کر سب کچھ بے حد حسین لگنے لگا، مگر ان دونوں کی خوشیاں ہرگز دائمی نہ تھیں۔ ضربہ ہادی کے لیے سوپ بنا کر لائی تھی، جسے وہ لاؤنج میں بیٹھا پورے ذوق شوق سے پی رہا تھا۔ اسی لمحے اس کے موبائل کی بیپ بجی، لیکن اس سے قبل کہ وہ کال ریسیو کرتا، ضربہ نے اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹ لیا۔ کوئی ضرورت نہیں کسی کا بھی فون اٹھانے کی، آپ مکمل آرام کریں گے۔ تم سے آپ تک کا یہ سفر ہادی کے لیے تو بڑا ہی حسین واقع ہوا، لیکن کوئی ضروری کال بھی ہو سکتی ہے، ہادی نے احتجاجاً کہا، تو ضربہ نے خود ہی کال اٹھا لی۔ ہیلو، میں مسز ہادی ابراہیم بات کر رہی ہوں۔ ہادی نے اس قدر استحقاق جمانے پر اسے مسکرا کر دیکھا، لیکن ضربہ کی مسکراہٹ کو سکڑتے اور پھر اس کے چہرے کی بدلتی ہوئی رنگت دیکھ کر ہادی نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے ہوئے اپنے کان سے لگایا تو ایک بری خبر نے اس کا استقبال کیا۔ دریا نیلم کا برج ٹوٹنے سے کئی لوگ دریا کی بے رحم لہروں کا شکار ہو گئے تھے۔ کئی ٹورسٹ زخمی ہوئے اور کئی تو اپنی جان سے ہی گئے۔ خوش قسمتی سے انشا کی جان تو بچ گئی، مگر ایک ٹانگ بری طرح سے فریکچر ہو چکی تھی۔ ہادی نے خبر سنتے ہی برق رفتاری سے اپنا کچھ ضروری سامان بیگ میں اڑسا اور اسے الوداع کہہ کر بائی روڈ ہی نکل گیا۔ 2 دن بعد انشا کو رحیم یار خاں کے شیخ زید ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ مقامی لوگوں نے فوری ریسکیو اور فرسٹ ایڈ کی بدولت زیادہ نقصان سے بچت ہو گئی، مگر کامیاب آپریشن کے بعد ڈاکٹرز نے اسے ڈسچارج کرتے ہوئے انشا کو 3 ماہ تک مکمل بیڈ ریسٹ کی ہدایت کی۔ ہادی نے اب تک انشا سے اس کی خیر و عافیت پوچھنے کے سوا کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ انشا کی بھی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ اس سے معافی ہی مانگ لے۔ ماحول کا سرد پن تب چھٹا جب ایک روز روتی ہوئی اقصیٰ گھر میں داخل ہوئی۔ پہل تو ہادی کا خون کھول گیا۔ وہ اسد کا گریباں پکڑ کر اس سے اس کا جرم پوچھنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، مگر ضربہ نے اس کا ہاتھ تھام کر روک لیا۔ پلیز ایک بار اقصیٰ سے تو پوچھیے، آخر ماجرا کیا ہے؟ اس طرح کچھ بھی جانے سمجھے بغیر اسد سے باز پرس کرنا بالکل ٹھیک نہیں لگ رہا۔ پھر ضربہ کے اور ہادی کے اصرار پر اقصیٰ نے انہیں جو وجہ بتائی، اس پر وہ دونوں ہی چپ رہ گئے۔ اس کی ساس کی طبیعت بے حد خراب تھی۔ وہ شاید اسے ضرورت کے وقت پکارتی رہی، لیکن وہ ہینڈ فری لگائے اگنور کرتی رہی۔ وہ جب حاجت طلبی کی غرض سے اکیلی ہی اٹھی تو خود پر قابو نہ رکھتے ہوئے گر گئیں، اور عین اسی وقت اسد کی آمد ہو گئی۔ اقصیٰ نے یہ سب اسد سے خفگی کی بدولت کیا تھا، جس پر وہ شدید بھڑکا اور یہ کہتے ہوئے اسے یہاں چھوڑ گیا، جب تمہیں مجھ سے جڑے کسی رشتے کی کوئی قدر ہی نہیں تو تمہیں مجھ سے بھی کوئی تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اقصیٰ، یہ کیا کیا تم نے؟ مجھے تم سے قطعی یہ امید نہیں تھی۔ خیر، امید تو مجھے باقی دونوں سے بھی ایسی نہیں تھی۔ شاید قصور میرا ہی ہے، میں تم تینوں کو اچھی تربیت اور مکمل زندگی نہیں دے پایا، وہ ہارے ہوئے لہجے میں کہتا وہاں سے چلا گیا۔ اقصیٰ، انشا، رمشا کے ساتھ ساتھ ضربہ بھی مارے شرمندگی کے سر نہ اٹھا سکی۔ اس سب کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے، اگر وہ یہ جان گیا تو اس کی نظروں میں ضربہ کے لیے بھی ایسی ہی نا امیدی ہوگی یا نہیں؟ یہ مایوسی اس کی بہنوں کے لیے برتی گئی۔ اس کی رعایت کیا ہے؟ وہ ضربہ کے لیے بھی ایسی نرمی برتے گا یا پھر شاید وہ اس سے نفرت کرنے لگے گا؟
ایسے کئی خوفناک سوچوں پر لعنت بھیجتی وہ اندر داخل ہوئی جہاں وہ پلنگ پر چت لیٹا نظر آیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اتری دیکھ کر ضروا کا دل بھر آیا، مگر اپنے جذبات پر قابو پاتی وہ اس کے قریب بیٹھ کر اسے تسلی دینے لگی۔ آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نہیں جانتا کب میری بہنوں کی سوچ اتنی بدل گئی، کیسے وہ اپنے راستے سے گمراہ ہو گئیں۔ میں نے کبھی بھی انہیں یہ سب نہیں سکھایا۔ انشا اگر جانا چاہتی تھی تو مجھ سے اصرار کرتی، ہم سب فیملی ٹور پر جا سکتے تھے۔ انہیں کہیں بھی اکیلے بھیجتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے۔ میرے سوا اس دنیا میں ان کی پرواہ کرنے والا کوئی نہیں، لیکن شاید میں ان کی محبتوں کا واجب قرض ادا نہیں کر سکا۔ ایسا مت کہیں آپ نے تو ہر طرح سے ان کا خیال رکھا ہے، لیکن وہ کم عمر ہے نا، نادان ہے، غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ ضروا نے اب اسے پازیٹیوٹی کی طرف لانا چاہا، جب اس کا دل ساری مثبت باتوں سے بیزار ہونے لگا تھا۔ وہ زندگی میں جب جب دنیا کے فریب میں الجھ کر مات کھائیں گی تب تب مجھے لگے گا میری تربیت غلط ثابت ہوئی ہے۔ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر اس کی گود میں سر رکھے آنکھیں موند گیا۔ ضروا کو اپنا آپ مجرم لگنے لگا۔ اس کی اس تکلیف اور پریشانی کی وجہ وہی تو تھی۔ اگر وہ اس کی بہنوں کو ایسی الٹی سیدھی ترغیبیں نہ دیتی تو شاید یہ سب نہ کرتی۔ ہادی، آپ کو مخاطب کرتے ہوئے میں اس خیال سے کانپ رہی ہوں، کہیں یہ آخری مرتبہ تو نہیں۔ میں آپ سے کچھ کہہ رہی ہوں اور آپ پوری توجہ سے مجھے سن رہے ہیں، میرے ایک ایک لفظ پر بے چینی سے نگاہیں دوڑا کر اس عبارت کا مقصد جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے مجھے بے پناہ چاہا، اپنی محبت سے مجھے میری انا کو تسخیر کر لیا، لیکن میں آپ کی اس چاہت کے قابل نہیں ہوں۔ ہاں، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ زندگی کے اس مقام پر جب میں آپ کے بنا زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی، مجھے آپ کے سامنے سنگین اعتراف جرم کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی سکون کو غارت کرنے میں بڑا ہاتھ میرا بھی ہے۔ آپ سمجھتے رہے، میں آپ سے جڑے اپنے اس رشتے کو تسلیم کر کے آپ کو موقع دینے آپ کے گھر چلی آئی۔ بہت سادہ ہیں آپ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں تو بس آپ سے بدلہ لینے کی غرض سے ٹھہر گئی تھی، اس رات کا بدلہ جس رات آپ کی وجہ سے میں ذلت کے دہانے پر جا پہنچی تھی۔ لیکن ہادی، میں یہ حقیقت سراسر فراموش کر گئی کہ مجھے اس دفتر سے باعزت طریقے سے نکالنے والے شخص کا نام ہادی ابراہیم تھا۔ پہنچی تو شاید میں اپنی بری قسمت کی وجہ سے تھی، کیونکہ جتنا میں نے آپ کو جانا ہے، آپ کسی کا برا چاہ ہی نہیں سکتے۔ علی ایک فلاٹ انسان ہے اور میں نے یہ جانتے بوجھتے رمشا کے روابط علی سے کروا دیے، کیونکہ آپ نے کئی بار مجھے مشرقی مغربی تہذیب کے طعنے دیے تھے۔ میں نے ایک آزاد ماحول میں پرورش پانے کے باوجود کبھی کوئی بوائے فرینڈ نہیں بنایا، لیکن میں آپ کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ آپ کی اپنی مشرقی بہن یہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ اس وقت آپ میرے مجرم تھے اور آپ کو سزا دلانے کی خاطر میں نے انشا کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ وہ آپ سے اپنی آزادی کے لیے بغاوت کر لے۔ یہ اس کا حق ہے۔ البتہ اقصیٰ کے معاملے میں میرا قصور کم ہے۔ میں نہیں جانتی اس دھوکے اور بری نیت کے لیے آپ مجھے کبھی معاف کریں گے یا نہیں۔ آپ کی بہنیں آپ کی کمزوری ہیں اور میں نے اسی کمزوری کو ڈھال بنا کر آپ کو تکلیف دینا چاہی۔ جرم بہت بڑا ہے،
ہر سزا کے لیے تیار ہوں میں، لیکن یہاں رک کر آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ اس لیے میں یہاں سے جا رہی ہوں، اپنے اس باپ کے پاس جو ہمیشہ میری محبت کو ترستا رہا۔ وہ غلط ہیں یا صحیح میں نہیں جانتی، لیکن میری محرومیوں کو دور کرنے کے لیے جو سوغات میرے باپ نے میری جھولی میں آپ کی صورت ڈالی ہے، اس پر ان کی ساری خطائیں معاف کرتی ہوں، لیکن اپنے لیے معافی کی امید نہیں رکھتی، کیونکہ شاید اس امید کے ٹوٹنے کے ساتھ میری سانسیں بھی ٹوٹ جائیں۔ ذروہ ہادی۔ ایک ایک لفظ نے ہادی کے جذبات پر کاری ضرب لگائی۔ وہ لب بھینچ کر کھڑکی سے باہر ڈوبتے ہوئے اداس سورج کو دیکھنے لگا۔ اسٹیشن پر اپنی مطلوبہ ٹرین میں سوار ہوتے ہوئے آخری مرتبہ ذروہ نے پلٹ کر اپنے پہلے پیار کے اس شہر کی جانب نگاہ دوڑائی جہاں شاید کوئی اب اس کا منتظر نہیں تھا۔ ایک پوری رت آئی اور چلی گئی، مگر ان کے بیچ در آئے فاصلوں میں کمی نہ آ سکی۔ انتظار جیسے ذروہ کی آنکھوں میں ٹھہر گیا۔ بابا نے بار بار ہادی سے بات کرنے پر اصرار کیا، مگر ذروہ نے انہیں روک دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی ہادی کسی مجبوری یا لحاظ میں اسے اپنائے، بلکہ وہ پورے دل سے اسے موقع دے۔ ذروہ کو بس یہی تمنا تھی۔ پھر اچانک ایک دن سب نے مل کر ان کے ہاں دھاوا بول دیا۔ اقصیٰ کا بھاری بھرکم وجود اس کی خوشحال زندگی کا پیش خیمہ تھا۔ انشا بھی اب بالکل ٹھیک ٹھاک اپنے پیروں پر چل سکتی تھی، اور رمشا بھی ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی لیے بالکل مطمئن نظر آئی۔ شاید اسے بھی علی کی اصلیت کا اندازہ ہو گیا تھا، اور اس نے ہادی کی رضا پر راضی ہونے میں عافیت جانی۔ وہ اس سے بالکل پہلے کی طرح ہی خوش اخلاقی سے ملی، مگر وہ دشمن جاں اب بھی کہیں دکھائی نہ دیا، جسے ایک نظر دیکھنے کے لیے اس کی کئی راتیں آنکھوں میں کٹی تھیں۔ بھائی کو ڈھونڈ رہی ہو؟ اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی محسوس کر کے اقصیٰ نے پوچھا۔ وہ بالکل خاموش رہی۔ ہم بھائی کی بدولت ہی یہاں آئے ہیں۔ دراصل بھائی ذروہ کی رضامندی کے بغیر شادی پر مان ہی نہیں رہے تھے۔ کیا ہادی مجھ سے دوسری شادی کی اجازت طلب کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سوچ کر ذروہ کی تو دنیا ہی لٹنے چلی تھی۔ رنگت کیسے نہ متغیر ہوتی۔ اچھا تو ہمیں بھی نہیں لگ رہا تھا، اس لیے چلے آئے۔ جاؤ نہ تم انہیں ریسیو کرو، وہ کال سننے کے چکر میں باہر ہی رک گئے ہیں۔ وہ سب اس وقت ڈرائنگ روم میں تھی۔ اقصیٰ کے کہنے پر ذروہ فوراً باہر نکل آئی۔ دو آنسو پلکوں کی باڑ لونگ کر گالوں پر بہہ نکلے۔ کچھ بھی ہو، بہرحال ہادی سے اس قدم کی امید تو نہیں تھی اسے۔ اس کی ذہنی روح ہادی اور شادی میں کہیں ایسے اٹکی کہ لاؤنج میں اونچا پورا سالم کھڑا کسی سے فون پر محو گفتگو ہادی ابراہیم دکھائی ہی نہ دیا۔ سونے پر سہاگا عین اسی وقت لائٹ بھی چلی گئی۔ وہ اندھیرے میں بڑی زور سے اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ ذروہ کا پاؤں مڑا تھا۔ اس نے گرنے سے بچنے کے لیے بڑی مضبوطی سے اس کے گریبان کو مٹھیوں میں کھینچ لیا، تو اس اچانک افتاد پر اپنے لڑکھڑاتے وجود کو سنبھالنے کے لیے ہادی نے اپنے دونوں بازو اس کی کمر کے گرد حائل کر دیے۔ چاند کی روشنی کھڑکی سے اوند کر آتی ان کے چہروں سے ٹکراتی ان کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ وہ لمحہ جیسے ان کے بیچ ٹھہر گیا۔ ہادی کے کھنکھارنے پر ذروہ کا فضول ٹوٹا۔ تم تو میرے ہجر میں
گھل کر بے حال ہو گئی ہو۔ ہادی نے اس کے ملگجے لباس اور الجھے بالوں پر چوٹ کی۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ بس شادی کی تیاریاں کیجیے۔ اتنا سب سوچ لیا ہے تو میری اجازت کی ضرورت اب کیوں محسوس ہونے لگی؟ وہ گہرے صدمے میں نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گئی۔ یہ سارے شکوے تم خالہ بی سے کرنا، انہیں ہی رشتہ طے کرنے کی جلدی تھی۔ حالانکہ میں نے کہا بھی تھا رمشا کو آگے پڑھنا چاہیے۔ خیر، ہادی کے شانے اچکا دینے پر ضروا نے گہرا سانس خارج کیا۔ یعنی یہ رمشا کی شادی کی بات ہو رہی تھی؟ صد شکر ہادی کی نہیں۔ اپنی بدگمانی اور غلط فہمی پر اسے افسوس ہوا، ساتھ ہی گزشتہ باتیں یاد آنے پر وہ شرمندہ بھی ہو گئی۔ یہاں آمد کا مقصد تو تم جان گئی ہو، وجہ نہیں پوچھو گی؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ہادی نے گفتگو کا آغاز کیا۔ مجھے معاف کر دیں ہادی، سب کچھ میری وجہ سے غلط ہوا۔ وہ نادم ہوتی سر جھکا گئی۔ اوہ، سب کچھ تمہاری وجہ سے نہیں ہوا۔ ہاں، شاید تمہارا یہ سب سوچنا اور چاہنا ضرور غلط تھا، مگر جو بھی ہو اس کے اقصا انشا رمشا تینوں خود ذمہ دار ہیں۔ تم نے بس انہیں راہ دکھائی تھی، راستہ چننے کے لیے مجبور تو نہیں کیا تھا۔ کرتی بھی تب بھی فیصلہ تو انہیں ہی لینا تھا کہ وہ سیدھے اور ٹیڑھے راستوں میں سے کسے چنتی ہیں۔ اس سب میں تسلی اس بات کی ہے کہ وہ ٹھوکر کھا کر زندگی بھر کے لیے سنبھل گئی اور تمہیں وقت پر اپنی کوتاہیوں کا احساس ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس وقت گزشتہ تمام تلخیاں بھلائے تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ ہادی کے الفاظ نے ضروا کے جدائی سے زخمی دل پر مرہم کا کام کیا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ کوئی شک ہے تو یقین دلاؤں؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ اس نے شرما کر فوراً ہاتھ چھڑا لیا اور 2 قدم دور ہو گئی۔ کوئی دیکھ لے گا پلیز؟ دیکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، میری منکوہا ہو تم۔ مجھے تو لگا تھا آپ کبھی بھی۔ اس نے کہتے کہتے جملہ ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ اگر مجھے خود تمہارے اس عمل کا اندازہ ہو جاتا یا پھر کسی اور طرح یہ حقائق سامنے آ جاتے تو یقیناً میں کبھی تمہیں ویسا مقام نہ دے پاتا جو میرے دل میں تمہارے لیے ہے۔ لیکن تم نے اس وقت اپنے پچھتاوے اور غلطی کا اظہار کیا جس وقت کوئی بھی تمہاری سوچ سے واقف نہیں تھا، یعنی کہ تمہارا دل بہت زیادہ حساس ہے۔ تبھی تمہیں احساس جرم نے ستایا، پر تم نے اپنے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی بجائے سب کچھ سچ سچ کہہ دیا، بنا انجام کی پرواہ کیے۔ تمہاری اس ایک ادا نے مجھے تم سے چاہ کر بھی بدگمان ہونے نہیں دیا۔ ہادی نے بنا کسی لاگ لپٹ کے صاف صاف وہ کہہ دیا جو اس کے دل میں تھا۔ رمشا وغیرہ مجھ سے خفا تو نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ میری طرح انہیں بھی یقین ہے کہ مستقبل میں تم میری بہنوں کی بہترین بھابھی ثابت ہوگی۔ وہ یقین سے بولتا ضروا کو نئے مان سے سرفراز کر گیا۔ وہ ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی۔ ان کے گھر کی بہاریں لوٹ آئیں۔ رمشا کی شادی دھوم دھام سے منائی گئی۔ انشا کا ایڈمیشن بھی اسی دوران میڈیکل کالج میں ہو گیا تو سب کی خوشی میں مزید اضافہ ہوا۔ ان کے آنگن میں بارش برستی ان کی زندگیوں میں خوشیوں کی بہاریں لا رہی تھی۔ ضروا سرخ رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس، دوپٹہ پیٹ پر رسی کی طرح باندھے، باہیں پوری طرح سے پھیلائے، چھوٹے سے صحن میں کھڑی
بارش میں بھیگ رہی تھی۔ ہادی داخلی دروازے میں کھڑا کب سے اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ ضروا کی نگاہ اس پر پڑی۔ آپ آ گئے، آئیے نا۔ وہ اس کے قریب چلی آئی اور ہاتھ سے پکڑ کر صحن کے بیچوں بیچ کھینچ لائی۔ دیکھیے نا، کتنے دنوں بعد آج اتنی زوردار بارش ہوئی ہے۔ میں نے بڑی زبردست قسم کی کچوریاں بنائی ہیں۔ جب سے انشا ہاسٹل گئی ہے، تنہائی نے میرے ارد گرد ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ آپ کو بھی ذرا احساس نہیں ہے میرا؟ ہر وقت ڈیوٹی کی فکر میں گھلتے رہتے ہیں۔ خوشی کا اظہار کرتے اسے اس پر شکوہ بھی آیا۔ یہ ڈیوٹی تو زندگی بھر کی ہے، لیکن فی الحال تمہاری یہ شکایت دور کرنے کا سوچ لیا ہے میں نے۔ ہادی نے سسپینس پھیلایا تو وہ متجسس ہوئی۔ کیا سوچا ہے؟ جواب میں ہادی نے اپنا واٹر پروف موبائل جیب سے نکالا اور اسے آن لائن بک ہوئی سوات کی ٹکٹس دکھانے لگا۔ کیا سچ میں ہم ہالیڈیز پر جا رہے ہیں؟ اس نے خوشی و حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ تصدیق چاہی۔ ارے کہاں چل دیے، اور ایسی حالت میں بہو رانی تم بارش میں بھیگ رہی ہو؟ بچہ پیدا کرنے کا وقت آ گیا مگر اپنا بچپنا نہیں گیا۔ خالہ بی کی زبردست لتاڑ پر ہادی پر اس کا راز کا انکشاف ہوا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ضروا کو دیکھا۔ وہ مسکرا اور شرما کر رخ پھیر گئی۔ کچھ نہیں خالہ بی، میں سوچ رہا تھا ضروا کے ساتھ سوات وغیرہ ہو آؤں۔ ہادی نے ہی خالہ بی کو جواب دیا۔ کوئی ضرورت نہیں ایسے خطرناک علاقوں میں جانے کی۔ خیر سے پہلی بار بہو کا پاؤں بھاری ہوا ہے، اس فریضے سے فارغ ہو کر کہیں جانے کا سوچنا۔ ایسے معاملوں میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے، اس لیے بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ اور تم اب تک یہیں کھڑی ہو، جاؤ جلدی سے کپڑے بدلو، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ انہوں نے پھر سے ٹوکا تو وہ ناچارو وہ کمرے میں گھس گئی۔ لباس بدل کر وہ واش روم سے نکلی تو ہادی کو کمرے میں موجود پایا، جو اس کی آمد پر ڈرائر کے لیے اس کے بال سکھانے لگا۔ خالہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تمہیں اب اپنا خیال رکھنا چاہیے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ جی ضرور، لیکن ہم اپنا ٹرپ کینسل نہیں کریں گے، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ اماں بھی خفا ہو جائیں گی۔ وہ سب میں نہیں جانتی، لیکن میں بہت بور ہو چکی ہوں۔ اگر آپ مجھے لے کر نہیں گئے تو میں بابا کی طرف چلی جاؤں گی۔ آپ رہیے گا اس گھر میں اکیلے۔ جب دیواروں سے باتیں کرنی پڑیں تو اچھی طرح اندازہ ہوگا میری کیفیت کا۔ وہ شدید جذباتی ہو گئی۔ چھوڑ کر جانے کی دھمکیاں تو مت دو۔ ٹھیک ہے، منا لوں گا میں انہیں، ضرور جائیں گے ہم۔ خوش؟ وہ اس کی ضد یوں ہی بڑے چاہوں سے مان لیا کرتا تھا، اور ضروا کو اس کی یہ بات بڑی اچھی لگتی تھی۔ ویسے ایک بات کا افسوس ہے، تم میری بہنوں کی اچھی بھابھی تو بن گئی مگر میری خالہ بی کی فرما بردار بہو نہیں بن سکی۔ ضروا نے اس کی جانب رخ کرتے ہوئے اسے گھور کر دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی بھی نافرمان ہو جاؤں، فوراً اپنے الفاظ واپس لیجیے۔ غضب خدا کا، جب سے شادی ہوئی ہے ہر وقت بہنوں کی رٹ لگائے رہتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے آپ کو اپنے لیے بیوی نہیں بلکہ صرف اپنی بہنوں کے لیے بھابھی چاہیے تھی۔ اس نے شدید خفگی کا اظہار کیا۔ زندگی میں پہلی بار تم مجھے ٹھیک ٹھیک سمجھی ہو۔ وہ محظوظ ہو کر اسے مزید چڑھانے لگا۔ ضروا نے اس کے ہاتھ سے ڈرائر چھینا اور اس کی گرما گرم ہوا اس کے چہرے پر کی۔ ارے ارے کیا کر رہی ہو، جل رہا ہے۔ وہ بچنے کے لیے فوراً پیچھے ہٹا۔
ٹھیک ایسے ہی آپ کی باتوں سے میرا دل جلتا ہے، ناراضگی سے کہہ کر اس نے ڈرائر آف کر کے اس کے ٹھکانے پر پہنچایا اور خود میگزین لے کر ورق گردانی کرنے لگی۔ ہادی اس کے برابر ہی صوفے پر براجمان ہو گیا۔ ناراض ہو؟ اس نے پوچھا۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں۔ اف، آپ کو تو منانا بھی نہیں آتا۔ اس نے مزید منہ پھلا لیا۔ اچھا، کیسے مناتے ہیں؟ کوئی اچھا سا گانا سنا کر۔ فوری طور پر یہی اس کے ذہن میں آیا۔ تو پھر سناؤں گانا؟ ہادی نے اچانک امنڈنے والی ہنسی کو روکتے ہوئے پوچھا۔ جی ضرور، سوچ لو۔ میری آواز کا جادو سہا نہیں جائے گا، اس لیے وارننگ دینا اپنا فرض سمجھا۔ وہ پھر بھی سننے پر تلی رہی۔ گلا کھنکھارتے ہوئے اس نے گانا شروع کیا۔ تو نے جو نہ کہا میں وہ سنتا رہا، خواہ بے وجہ خواب بنتا رہا۔ اس کی بے سری بے ہنگم بلند بانگ آواز سے بچنے کے لیے ضربا نے صوفے پر رکھے دونوں کشنز اٹھا کر اپنے کانوں پر جما لیے۔ اچھا یہ سنو۔ ہاں ہنسی بن گئے، ہاں نمی بن گئے، تم میرے آسمان میری زمیں بن گئے۔ اس کے بے ڈھنگے راگ کسی کے صبر کے لیے بھی آزمائش بن سکتے تھے۔ پلیز ہادی بس کریں۔ اس کی التجا پر ہادی نے معصوم سی شکل بنائی۔ ٹیلنٹ کی تو قدر ہی نہیں ہے۔ اور پھر اپنی بات پر وہ خود ہی ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی میں ضربا کی مسکراہٹیں شامل ہوتی ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے رنگین بنا گئی تھیں۔